بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، کثرت سے درود پاک اور استغفار کا ورد اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ مسنون دعائیں، مسنون اعمال کا بھی اہتمام کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی بھی آسان ہوگی، کرم اور فضل کے دروازے بھی کھلیں گے۔ ہم جو موٹیویشنل اسٹوریز میریکل اسٹوریز سنتے ہیں، یہ سب اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہماری زندگی کے مسئلے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پریشانیاں ختم ہوں گی اور کام بنیں گے، اور یہ سب سننے کی برکت سے ہمارے ذکر و اذکار میں، اعمال میں، یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے شہر کے ایک کپڑے کے کاروبار کرنے والے شخص تھے، اور جو کہ بہت لارج لیول پر ان کا بزنس تھا۔ ان کے گھر میں آدھی رات کو 3 ڈاکو داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو سب سے پہلے ان کی چھت پر داخل ہوئے، وہاں پر ان کی بہو اور بیٹے سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے اوپر پستول رکھی اور انہیں نیچے لے آئے۔ سب گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب کو جگایا، سب بیچارے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ڈاکوؤں نے سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا، ایک کمرے میں بھیج دیا اور ان سے الماریوں کی چابی مانگی، تو انہوں نے خاموشی سے چابیاں دے دی۔ عورتوں کا تو ڈر سے برا حال تھا، جو بچے تھے وہ بھی بہت خوفزدہ تھے، لیکن ان کے گھر کے جو سربراہ تھے، جو ان کے گھر کے بزرگ تھے، وہ دل ہی دل میں آیت کریمہ کا ورد کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم جانتے ہیں کہ آیت کریمہ مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اکثیر وظیفہ ہے، اس میں اعظم بھی ہے، اور جب اسے پڑھا جائے تو غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو ان کے جو گھر کے بزرگ تھے، وہ دل ہی دل میں آیت کریمہ کا ورد کر رہے تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ بس یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ہماری جان، مال، عزت اور ایمان کی حفاظت ہو، کیونکہ انہوں نے سوچا اس مصیبت کے وقت صرف اللہ کریم ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے جیسے وہ آیت کریمہ پڑھتے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کے رویے میں نرمی آتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ بہت سختی اور بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے، لیکن اب بہت نرمی سے بات کر رہے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے فریج سے پانی نکالا، خود بھی پیا، اور گھر کے جو سربراہ تھے انہیں بھی پینے کے لیے دیا، اور نہایت ادب سے کہا کہ انکل، چاچا جی، آپ کی طبیعت لگتا ہے خراب ہو گئی ہے، آپ پانی پی لیں۔ گھر کی سب جگہوں کی تلاشی لے کر جتنی بھی گھر میں پیسے موجود تھے، رقم موجود تھی اور تھوڑا بہت زیور تھا، وہ ڈاکو نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب جو گھر کی عورتیں تھیں، ان کی بیٹیاں، بہویں، اور جو ان کے سربراہ تھے، گھر کے بزرگ تھے، ان کی بیوی، ان سب نے زیور پہنے ہوئے تھے، کسی نے انگوٹھیاں، کسی نے لاکٹ، کسی نے چوڑیاں، کسی نے بالیاں۔ ایک ڈاکو نے ان کے زیور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انہیں چوڑیاں اتارنے کا کہا، لیکن دوسرے ڈاکو نے، جو کہ ان کا سردار لگ رہا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ سربراہ لگ رہا تھا، اس نے فوراً سے کہا کہ یہ عورتیں ہماری بہنیں ہیں اور ان کے زیور کو ہاتھ مت لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ جو ان کے گھر کے سربراہ تھے اس وقت، جو سب آیت کریمہ پڑھ رہے تھے دل ہی دل میں، یہ اس کا اثر ہوا کہ ڈاکوؤں نے عورتوں کے زیور نہیں لیے۔ حالانکہ اگر یہ ڈاکو زیور مانگتے تو یہ اتار کر دے دیتے، اچھا خاصا سونا تھا، لیکن ڈاکو نے چھوڑ دیا، اور ڈاکوؤں کا رویہ اتنا اچھا ہو گیا کہ انہوں نے لڑکیوں کو کہا کہ یہ سب ہماری بہنیں ہیں۔ تو لڑکیوں نے کہا کہ بھائی آپ سب تو سمیٹ چکے ہو، خدا کے لیے اب آپ چلے جاؤ، کیونکہ ہمارے سر پر آپ مسلط ہو اور ہمیں بہت ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ڈاکو نے نہایت تہذیب سے بولے، ٹھیک ہے، ہم باہر نکلیں تو پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے، تھوڑا وقت گزر جائے، جب صبح ہونے لگے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ جب صبح کا سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ سب کم و بیش 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ اس کے بعد ان کے گھر کے سربراہ نے پولیس کو فون کیا اور تمام کارروائی کا بتایا، اور الحمدللہ آیت کریمہ پڑھنے کی برکت سے سب کی جان مال، عزت اور ایمان کی حفاظت رہی۔ گھر کے سربراہ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے، اور گھر کی عورتوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی شکرانے کے نفل پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جان، مال، عزت کی حفاظت کی، ورنہ یہ ڈاکو درندے ہوتے ہیں، مال و دولت کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی نقصان کر کے جاتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ان لوگوں نے رپورٹ تو درج کروا دی تھی، اور جب انہوں نے پولیس اسٹیشن میں پولیس کو تمام کارروائی کے بارے میں بتایا تو پولیس بہت حیران ہوئی کہ اتنا سارا زیور چھوڑ کر، سونا چھوڑ کر ڈاکو کیسے چلے گئے۔ خواتین کے زیور تک نہیں لیے، ان کے ہاتھوں سے چوڑیاں اور جو بھی انگوٹھیاں وغیرہ تھی وہ بھی نہیں لی،
کیونکہ ڈاکو تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ جان کا نقصان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بہرحال بتاتے ہیں کہ ہمارا زیادہ نقصان نہیں ہوا، کیونکہ گھر میں زیادہ رقم نہیں رکھتے ہم، زیادہ تر رقم ہم اپنی بینک میں رکھتے ہیں۔ گھر میں بس تھوڑی بہت ہی رقم ہوتی ہے، اور زیور بھی جو ہوتا ہے ہمارا بینک میں ہی ہوتا ہے، بس جو گھر میں خواتین نے پہنا ہے بس وہی تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ تو کم و بیش 70-80 ہزار کا ہی جو ہے ڈاکو نے نقصان کیا تھا جو وہ گھر سے لے کر گئے تھے۔ باقی زیور انہوں نے اتروایا نہیں، بچیوں کا، بیوی کا، تو الحمدللہ ہم سب محفوظ رہے، اور یہ سب خدا کی رحمت اور آیت کریمہ کی برکت سے ہوا۔ تو کوئی بھی پریشانی ہوا کرے، مسئلہ آ جائے کرے، تو آیت کریمہ کا ورد کیا کریں۔ آیت کریمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جان مال عزت اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد رکھا کریں جب بھی کوئی پریشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی جان مال عزت اور ایمان کی حفاظت فرمائے، سب پر رحمت کرم فضل کا معاملہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔